روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، معاصی اور مصائب کا ربط تفسیر قرآن کی روشنی میں۔ حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرہ بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برائی کا بھی عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا، بشرطے کہ اس وقت وہ خیر اور شر باقی رہے، ورنہ اگر کفر سے وہ خیر فنا ہو چکی تو توبہ اور ایمان سے وہ شر زائل ہو چکا، وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ خیر خیر نہ رہی اور وہ شر شر نہ رہا، جب مدار حکم نہ رہا تو حکم ثابت نہ ہوگا۔ بیان القرآن۔ تفسیر المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اس آیت کے سنتے ہی خوف سے گھبرا کر ہاتھ کھانے سے ہٹا لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اعمال میں مثقال ذرہ شر کا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل منکم خیرا فجزاؤہ فی الآخرہ ومن عمل منکم شرا یرہ فی الدنیا مصیبات و امراضا، تم میں سے جو شخص دنیا میں نیک عمل کرے گا اس کی جزا آخرت میں پائے گا، اور جو تم میں سے شر کرے گا دنیا میں مصائب اور امراض دیکھے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم نے دنیا میں کوئی ناگوار اور مکروہ بات نہیں دیکھی؟ پس وہی مساقیل ذرہ شر ہیں اور تمہاری نیکیوں کے ذرات آخرت کے لیے جمع ہو گئے جو قیامت کے دن پورے پورے مل جاویں گے۔ عبارت روح یہ ہے یا ابا بکر ارأیت ما ترى فی الدنیا مما تکرہ فبمساقیل ذر الشر ویدخر لك مساقیل ذر الخیر حتی توفاہ یوم القیامہ۔ مثقال ذرہ کیا ہے؟ الذرة نملة صغيرة حمراء رقيقة يقال إنها تجري إذا مضى لها حول وهي علم في القلة۔ ذرہ چھوٹی چونٹی سرخ رنگ کی باریک جو ایک سال کے بعد چلتی ہے اور یہ قلت کا علم ہے، یعنی انتہائی کم مقدار کا اظہار۔ قیل الذرة ما يرى في الشعاع الشمس من الهباء، اور کہا گیا کہ ذرہ وہ ہے جو سورج کی شعاؤں میں سے گرد و غبار سے نظر آتے ہیں۔ عن ابن عباس انه ادخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها وقال كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ مٹی میں ڈالے، پھر پھونک ماری اور فرمایا ہر ایک ان میں کا مثقال ذرہ ہے۔ تشریحات بالا کی روشنی میں معلوم ہو کہ دنیا میں گناہ اور نافرمانی کے ثمرات اور عواقب مصیبت نہیں بلکہ مصائب اور مرض نہیں بلکہ امراض لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ترک معاصی کی توفیق بخشے، اللہم ارحمنا بترک المعاصی۔ حق تعالی کا ارشاد ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ترجمہ جو کچھ تم کو مصائب آتے ہیں وہ اکثر تمہارے مقصوبات سیئہ سے آتے ہیں، معاصی کے سبب، اور اکثر خطاؤں کو تو اپنے کرم سے معافی فرما دیتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت ای مصیبت کانت من مصائب الدنیا کالمرض وسائر نکبات بما کسبت ایدیکم ای سبب معاصیکم التي کسبتموها ویعفو عن کثیر ای من الذنوب فلا يعاقب علیہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لکڑی کی خراش، رگوں کا اختلاج، پتھر کا زخم، قدم کا پھسلنا نہیں ہوتا مگر گناہ کے سبب، اور جو عفو کرتا ہے اللہ وہ اس سے کثیر ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے سر میں درد تھا، پس اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ میرے گناہ کے سبب ہے، اور جو معاف کرتا ہے خدا وہ اس سے کثیر ہے۔ مصائب کا سبب کبھی ترقی درجات ہوتا ہے۔ قال علیہ السلام ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جب کسی بندے کے لیے حق تعالی کی طرف سے کوئی درجہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے اور بندہ اس درجے کو اپنے عمل سے نہیں پا سکتا تو حق تعالی شانو اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کے بچوں میں کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، پھر وہ صبر کی توفیق دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی رحمت سے پہنچا دیتا ہے اس کو اس درجے پر جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مصائب کا ترتب بسبب معاصی خاص ہے گناہگار مسلمانوں کے لیے، جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں
والآية مخصوصة بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم، فإن من لا ذنب له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم مصائب ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت علينا. وقيل في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشق بحسن الصبر. معاصی پر مصائب کا آنا یہ گناہگار مسلمان کے لیے، انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، ان پر رفع درجات اور دیگر ان حکمتوں کے تحت مصائب آتے ہیں جو ہمارے اوپر مخفی ہیں، اور بچے پر مصائب اس کے درجے بلند کرنے کے لیے اور ماں باپ کا درجہ بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں دن میں 70 بار سے زیادہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار گناہ کے سبب نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بلکہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال معرفت، عظمت الہیہ کے پیش نظر اپنے اعمال میں قصور محسوس کرنے کے سبب تھا اور امت کو ترغیب دینے کے لیے تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاِسْتِغْفَارُهُ لَيْسَ لِذَنْبٍ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ بل لِاعْتِقَادِ قُصُورِهِ فِي الْعُبُودِيَّةِ عَمَّا يَلِيقُ بِحَضْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وحث للأمة على التوبة والاستغفار فإنه صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما وكونه خير المخلوقات إذا استغفر وتاب إلى ربه في كل يوم أكثر من 70 مرة فكيف بالمذنبين۔ توبہ اور استغفار کے بعد مستغفر اور تائب کو عار دلانا، جو شخص توبہ کر لے اس کو اس کے ماضی کے ان گناہوں پر شرمندہ کرنا، طعنہ دینا اور تحقیر کرنا حرام ہے جن سے اس نے توبہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله یعنی من عمل قد تاب منه۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو عار دلایا یعنی اس کے گناہ پر شرمندہ کیا تو یہ نہ مرے گا جب تک کہ اس گناہ کو نہ کر لے۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد یہ کہ اس گناہ سے عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ فائدہ، اور اگر توبہ سے قبل عار دلائی گئی وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہے، مگر یہ بھی ممنوع ہے کیونکہ توبہ سے قبل بھی خیر خواہی سے نصیحت کرنا چاہیے۔ عار دلانا اس وقت بھی برا ہے، ہاں اگر عار دلانا ہی مصلحت ہو تو وہ اور بات ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد روغن گل روغن کنجد نہ ماند آفتاب آید او جامد نہ مانند۔ جب تل کا تیل گلاب کی صحبت سے روغن گل بن گیا تو اس کو اس کے ماضی پر تانا مت دو کہ تو پہلے تل کا تیل تھا، اب تو اس کا نام بدل گیا، روغن گل کام بھی بدل گیا اور دام بھی بدل گئے۔ اور برف نے جب آفتاب دیکھا تو جامد نہ رہا، پانی ہو گیا، اس کو اب برف مت کہو۔ تنبیہ، اسی سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی گناہگار اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والا بن جائے تو اس کے ماضی پر تانا دینا اور ماضی کو سوچ کر اسے حقیر جاننا کس قدر خلاف حقیقت ہوگا اور کس قدر سوء ادبی اور محرومی ہوگی۔ تائب کی شان از حدیث شریف التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو شخص توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے التائب من الذنب الذي تاب توبة صحيحة كمن لا ذنب له أي في عدم المؤاخذة بل قد يريد عليه بأن ذنوب التائب تبدل حسنات۔